بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون سب تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، بے شمار درود و سلام نبی اقدس حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر، آپ کی آل طاہرہ اور آپ کے صحابہ کرام پر، اور قیامت تک آپ کی فرما برداری کرنے والے ہر مسلمان پر اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں۔ حضرات محترم، بحمد اللہ تعالی آج ہم رمضان المبارک کے پہلے جمعے میں موجود ہیں۔ یہ مہینہ اہل ایمان کے دلوں کے لیے وہی حیثیت رکھتا ہے کہ جو فصلوں کے لیے موسم بہار کی ہوتی ہے۔ اس ماہ مقدس میں مسلمانوں کی روحیں سرسبز و شاداب ہو جاتی ہیں، لہلہا جاتی ہیں۔ ہمارے اسلاف رمضان المبارک کے حوالے سے اس قدر ذوق اور شوق رکھتے تھے کہ کئی بزرگوں کے حالات زندگی میں میرے پڑا ہے کہ وہ رمضان کی آمد سے 5-6 ماہ پہلے ہی دعا کرنا شروع کر دیتے تھے، اللہم بلغنا رمضان، کہ الہی ہمیں رمضان کے مہینے کو پانے کی سعادت عطا کرنا۔ اور جب وہ اس مہینے کو پاتے، اس میں عبادات انجام دیتے، مناجات کرتے، پروردگار کو راضی کرتے، تو پھر 5-6 مہینے تک مسلسل اپنی دعاؤں میں یہ دعا بھی کیا کرتے تھے کہ الہی ہم نے رمضان کے مہینے میں جو عبادات انجام دی ہیں، جو نیکیاں کی ہیں، ان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اس طرح ان کا پورا سال رمضان المبارک کے ذوق میں، رمضان المبارک کے شوق میں اور رمضان المبارک کی جستجو میں گزر جاتا تھا۔
میرے بھائیوں، رمضان کا یہ مہینہ در حقیقت ہمارے لیے ایک تربیتی کورس ہے. یہ پورا ایک ادارہ ہے اور یہ ایک فرد کی بھی تربیت کرتا ہے اور امت کی بھی تربیت کرتا ہے. قرآن کریم کی جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے یہی بات ارشاد فرمائی ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم بچ جاؤ، تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے، تمہارے اندر پروردگار کے احکامات پر عمل کرنے کا جذبہ اور اس کی منہیات سے رکنے کا داعیہ پیدا ہو جائے. یعنی رمضان المبارک ہمیں جو تربیت دینا چاہتا ہے اور جو سکھانا چاہتا ہے اسے ایک لفظ تتقون کے ذریعے بیان کر دیا گیا ہے. صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام روزہ نہیں ہے. اگر آپ غور کریں تو آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ روزہ در حقیقت اللہ رب العزت کے احکامات کی پابندی کا نام ہے، پروردگار کے قوانین کے مطابق زندگی گزارنے کا نام ہے. صبح ہم اٹھتے ہیں اور عموماً فجر سے پہلے سحری کے وقت کچھ کھانے کو دل نہیں چاہتا، لیکن حکم کیا ہے؟ دل چاہتا ہے یا نہیں چاہتا، کھانا ہوگا تمہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کھایا کرو کیونکہ سحری کے کھانے میں برکت ہوتی ہے. جب فجر کی اذان ہو جائے تو پھر یہ حکم دیا جاتا ہے کہ آپ کھانا پینا بند کر دو. 15-16 گھنٹے جب تک سورج ڈوب نہیں جاتا تم نے کھانے پینے کی کسی چیز کی طرف نگاہ غلط کی نہیں ڈالنی. جب سورج غروب ہو جائے، مغرب کا وقت ہو جائے تو پھر یہ حکم دیا جاتا ہے کہ آپ فوراً کھاؤ. بلا وجہ افطاری میں دیر کرنے کی شریعت میں ممانعت کی گئی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت اس وقت تک بھلائی پہ قائم رہے گی جب تک افطار میں جلدی کرتی رہے گی، یعنی افطاری کا وقت ہوتے ہی روزہ کھول لے گی. یعنی آپ غور کریں کہ کبھی یہ حکم دیا جاتا ہے کہ کھاؤ، نہیں کھاؤ گے تو نافرمان بن جاؤ گے. کبھی حکم دیا جاتا ہے کہ کھانے سے رک جاؤ، اب کھاؤ گے تو نافرمان تصور کیے جاؤ گے. یعنی کبھی کھانا جرم بن گیا، کبھی نہ کھانا جرم بن گیا، تو پتا چلا کہ کھانے پینے سے رکنے کا نام روزہ نہیں ہے، کہ سحری کے وقت بھی کھانے کا حکم، افطاری کے وقت بھی کھانے کا حکم. بھوکا پیسا رہنا روزے کا نام نہیں. روزے کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی اور اس کے قوانین کی اطاعت. 30 دن تک ہمیں 15-16 گھنٹے بھوکا پیاسا رکھ کر دراصل ہمیں یہ تربیت دی جاتی ہے کہ تم نے 1 مہینہ تک اپنے رب کے حکم کے تحت اپنے اوپر حلال اور جائز چیزوں کو بھی حرام کیے رکھا. کھانا جائز، پینا جائز، بیوی سے ازدواجی تعلقات جائز، لیکن روزے کی حالت میں منع. یہ مشق اس لیے کروائی جاتی ہے کہ 1 مہینہ تک جس رب کے حکم کے تحت حلال چیزوں سے اجتناب کیا، باقی سال کے 11 مہینے اسی طرح اس کی حرام کردہ چیزوں سے بچ کے رہنا. صوم کا لفظ عربی میں روزے کے لیے بولا جاتا ہے. یہی لفظ قرآن کریم کی اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے. صوم کی جمع ہے صیام، اور روزہ رکھنے والے کو کہا جاتا ہے صائم.
سورہ احزاب میں یہ لفظ آتا ہے والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں۔ عربی میں لغوی طور پر اس گھوڑے کو صائم کہا جاتا ہے جسے بھوکا اور پیاسا رکھ کر جنگ کے لیے تیار کیا جاتا ہے تاکہ اس کا بدن چھریرا ہو جائے، اس کے جسم کی چربی ڈھل جائے، اس کی فربہی ختم ہو جائے، اس کا جسم ذرا دبلا پتلا ہو جائے، اس کے اندر تیزی تراری آ جائے، تاکہ میدان جنگ میں جب دشمن پر حملہ کرنے کا وقت آئے تو یہ تیز رفتاری سے آگے بڑھ سکے اور جہاں اس کا مالک لے جانا چاہتا وہاں چلا جائے۔ ایسے گھوڑے کو عربی زبان میں کہا جاتا ہے صائم۔ اصطلاحی معنوں میں اس مسلمان کو بھی صائم کہا جائے گا کہ جو 15-16 گھنٹے بھوکا پیاسا رکھتا ہے، اپنی نفسانی خواہشات پہ قابو پاتا ہے، پروردگار کے حکم کے تحت ساری حلال اور جائز کھانے پینے کی چیزوں کو اپنے اوپر وہ حرام کر لیتا ہے۔ اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر روحانی طور پر اتنی طاقت پیدا ہو جائے، اتنی قوت پیدا ہو جائے کہ اپنے دشمن شیطان کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جائے اور اپنے خواہشات نفس کو کنٹرول کرنے کے قابل ہو جائے اور اپنی جو نفسانی خواہشات ہیں ان کے منہ زور گھوڑے کو رب کی رضا کی لگام دے ڈالے۔ یہ روزے کا مقصد ہے۔ حضرات محترم، روزہ جو ہمیں تربیت دینا چاہتا ہے اس کے کئی پہلو ہیں۔ ایک پہلو یہ ہے انسانی زندگی میں 2 قسم کی شہوتیں ایسی ہوتی ہیں جو عام طور پر اسے گمراہی کے راستے پر بہت آگے تک لے جاتی ہیں، اور اکثر انسان ان دونوں شہوتوں میں پڑ کر ان سے مغلوب ہو کر اپنے رب کی بغاوت اور معصیت کا بازار گرم کرتے ہیں۔ ایک شہوت ہے شہوت البطن، پیٹ کی شہوت، کھانے پینے کی حد سے بڑی ہوئی خواہش۔ کھانا پینا جائز ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں اپنے بندوں کے لیے بنائی ہیں۔ اللہ خود فرماتے ہیں کلوا واشربوا، کھاؤ اور پیو۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو حلال اور پاکیزہ چیزیں جو ہم نے تمہارے لیے پیدا کی ہیں ان میں سے کھاؤ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ، اے ایمان والو جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہارے لیے بنائی ہیں ان میں سے کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ کھانا پینا اس میں تو کوئی برائی نہیں ہے، اس پہ کوئی قطعا نہیں ہے۔ کھانے پینے کی ساری نعمتیں حلال طیب اللہ نے بندوں کے لیے بنائی ہیں، لیکن جب کھانا مقصد زندگی بن جائے، جب کھانا مقصد حیات بن جائے، جب انسان شکم پرست ہو جائے، جب انسان پیٹ کا پجاری ہو جائے اور جب انسان کی غرض و غایت ہی بن جائے کہ میں نے اپنا پیٹ بھرنا ہے، لذتوں کے چکر میں پڑ جائے اور شہوات کے چکر میں پڑ جائے، تو پھر ایسے انسان کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں یأکلون کما تأکل الانعام، بعض انسان ایسے کھاتے ہیں کہ جیسے جانور کھاتے ہیں، جیسے چوپائے کھاتے ہیں، یعنی ہر وقت یہی دھن کہ کھانا ہے اور ایک سے ایک مزیدار کھانا کھانا ہے۔ یہی شہوت البطن انسان کو اللہ رب العزت کی بغاوت کے اندر راستے پر ڈالتی ہے۔ پھر اس پیٹ کو بھرنے کے لیے انسان دوسروں کے حق مارتا ہے، ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، ڈاکے ڈالتا ہے، دوسروں کا مال ہتھیاتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، کم تولتا ہے، کم ناپتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المؤمن یأکل فی معن واحد والمنافق یأکل فی 7 امعاء۔ اس حدیث پاک کا معنی آپ نے خود سمجھنا ہے، میں ترجمہ آپ کی گوش گزار کروں گا۔
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن ایک آنت میں کھانا کھاتا ہے اور منافق 7 آنتوں میں کھانا کھاتا ہے. اس سے آپ خود سمجھ جائیں کہ ایک بندہ مومن، ایک حقیقی مسلمان دنیا میں صرف اتنا کھاتا اور پیتا ہے کہ جس سے اس کی جسمانی صحت اور قوت برقرار ہے. پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے اور آسان کر کے فرمایا بِحَسْبِ ابْنِ آدَمَ لُقَيْمَاتٌ يُقِمْنَ صُلْبَهُ. ایک انسان کے لیے تو چند لقمے کافی ہیں جس سے اس کی کمر سیدھی رہے، جس سے اس کی جسمانی طاقت برقرار رہے، وہ عبادات انجام دے سکے، وہ اپنے دنیاوی کام کاج کر سکے، اپنی معیشت اور اپنے کاروبار اور اپنی روزی روٹی کو چلا سکے. فرمایا وَإِن كَانَ لَا بُدَّ، اور اگر ضرور زیادہ کھانا ہے فَثُلُثٌ لِلطَّعَامِ وَثُلُثٌ لِلشَّرَابِ وَثُلُثٌ لِلنَّفَثِ. فرمایا پھر انسان کو چاہیے کہ پیٹ کے 3 حصے کر لے، ایک کھانے کے لیے، ایک پینے کے لیے اور ایک سانس کی آمد و رفت کے لیے خالی چھوڑ دے. اب ذرا غور کیجیے کیسا حکیمانہ ارشاد ہے میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام. آپ اس بات کو تسلیم کریں گے کہ ہمارے جسم کو جتنے کھانے کی ضرورت ہوتی ہے وہ واقعتاً اللہ کے رسول کے ارشاد کے مطابق چند لقمے ہی ہوتے ہیں. وہ زیادہ جو ہم کھاتے ہیں وہ ہماری اپنی نفسانی خواہش ہوتی ہے، اور جو شخص شکم پرستی کا عادی ہو جاتا ہے اس کی بھوک کبھی نہیں مٹتی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه. انسان نے اپنے پیٹ سے برا برتن کبھی نہیں بھرا ہے. سب سے برا برتن ہے پیٹ انسان جس کو بھرتا ہے. روزہ جو ہے اسی شہوت البطن کو کچلنے کے لیے آتا ہے، اسی پر کنٹرول کرتا ہے، اسی پر چیک لگاتا. 15-16 گھنٹے تک بھوکا اور پیاسا رکھا جاتا ہے. پوری دنیا کے مسلمانوں کو یہ حکم دیا جاتا ہے پورا 1 مہینہ تم نے اسی طرح گزارنا ہے، تاکہ تمہاری پیٹ کی پرستش جو ہے، جو شیطان تمہارے اندر پیدا کر کے تمہیں گمراہ کرنا چاہتا ہے، وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکے. اور حضرات محترم، روزہ روحانی طور پر بھی ہماری اصلاح کرتا ہے، جسمانی طور پر بھی ہماری اصلاح کرتا ہے. رمضان کے مہینے میں ایک بندہ مومن جو عبادات انجام دیتا ہے، جو قیام اللیل کرتا ہے، جو قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، جو ذکر و اذکار کرتا ہے، جو دعائیں کرتا ہے، جو مناجات کرتا ہے، جو صدقہ و خیرات کرتا ہے، جو کچھ بھی وہ قرآن کریم کے تلاوت کی صورت میں، عبادات کی صورت میں جو کچھ بھی وہ کرتا ہے، اس سے روح کو تقویت ملتی ہے، اس سے ہماری روح سدھرتی اور سمرتی ہے. اور ایک بندہ مومن جو بھوک اور پیاس برداشت کرتا ہے، جو اپنے پیٹ کی قربانی دیتا ہے، شہوت البدن پہ قابو پاتا ہے، اس کی وجہ سے اس کے جسم کی اصلاح ہوتی ہے. دین اسلام کا کوئی حکم حکمت سے خالی نہیں. آپ کے لاہور میں جو میڈیکل کا سب سے بڑا ادارہ ہے، کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی ہے، وہاں پہ جس طالب علم کو داخلہ ملتا ہے MBBS میں، وہ فخر کرتا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ وہاں کا پڑھا ہوا ڈاکٹر بڑا قابل ہوتا ہے. اس میڈیکل یونیورسٹی کے بڑے معروف ڈاکٹر نے یہ تحقیق کی اور پھر یہ بتلایا کہ گردے کے وہ مریض جنہوں نے روزے رکھے تھے ان کا کولیسٹرول لیول کم ہوا، بہت کم ہوا. یہ جو کولیسٹرول ہے اس کی زیادتی سے دل کے امراض پیدا ہوتے ہیں. جاپان کا ایک ڈاکٹر مسلمان ہو چکا ہے، اس نے یہ تحقیق کی کہ اس نے اپنے مریضوں کو بھوکا پیاسا رکھا 15-16 گھنٹے تک.
مہینہ ڈیڑھ مہینہ تک اس نے اپنے مریضوں کو اس عمل میں سے گزارا. اسے پتا چلا کہ روزہ جو ہے مسلمانوں پر فرض ہے, سال میں 1 مہینہ مسلمان اس طرح گزارتے ہیں. اس نے کینسر تک کے مریضوں کو اس عمل کی وجہ سے صحت یاب ہوتے ہوئے دیکھا. اس نے سمجھا یہ الہامی مذہب ہے, اس نے کلمہ پڑھ دیا. کینسر تک کی شفا روزے کے اندر موجود ہے. اس سے شوگر لیول کم ہوتا ہے, بلڈ پریشر کنٹرول میں آتا ہے, کولیسٹرول لیول کم ہوتا ہے. اور آج ہر دوسرے تیسرے بندے کو کیا مسائل ہے؟ کولیسٹرول کے, بلڈ پریشر کے, شوگر کے. میں اگر یہ کہوں کہ روزہ جسم کی زکات ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا. مال کی زکات دینے سے مال پاک ہو جاتا ہے. اللہ کی قسم, بندہ روزہ رکھے اب اس کے جسم کی زکات نکل جاتی ہے. اللہ روزے کی برکت سے اس کے جسم کو پاک کرتا ہے بیماریوں سے اور تکلیفوں سے. ایک اور بڑے معروف ڈاکٹر ہیں, کینیا میں جا کے, پروفیسر MZ کندی, پاکستان کے ڈاکٹر ہیں. کینیا افریقہ کا ملک ہے. انہوں نے وہاں جا کر ریسرچ کی. کھانا بدوش لوگ تھے, کھانا بہت کم کھاتے تھے, جانوروں کا گوشت استعمال کرتے تھے, بعض اوقات وہ فاقے بھی کرتے تھے. اس نے دیکھا کہ ان کے اندر کینسر نہ ہونے کے برابر ہے, دل کے امراض نہ ہونے کے برابر ہے. اس نے پھر اس کو روزے کے ساتھ جوڑا. اور بھی کئی تحقیقات, میڈیکل سائنس کی کئی تحقیقات اور ریسرچز نے یہ بات ثابت کی ہے کہ روزہ جسم انسانی کے لیے نسخہ اکسیر کی حیثیت رکھتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق روزہ کس چیز سے افطار کرنا چاہیے؟ کھجور کے ساتھ. شدید گرمی میں پسینہ آتا ہے, انسان کے جسم میں نمکیات کی کمی واقع ہو جاتی ہے, گلوکوز کی کمی واقع ہو جاتی ہے. جب وہ کھجور سے روزہ افطار کرتا ہے, اللہ کے رسول نے یہ بھی فرمایا کھجور نہیں نمک سے افطار کر لو, اس کے جسم کے اندر جو گلوکوز اور نمکیات کی کمی واقع ہوتی ہے وہ پوری ہو جاتی ہے. اور جو معدے کا السر ہوتا ہے, ڈاکٹروں نے یہ کہا ہے کہ کھجور سے روزہ افطار کرنے کے اندر یہ حکمت ہے کہ معدے کا السر, جب مریض بھوکا اور پیاسا رہتا ہے, کھجور کھاتا ہے تو کھجور کا جو گودا ہے وہ اس کے معدے پر ایک لیپ کر دیتا ہے, اور اللہ کی قدرت یہ ہے کہ معدے کا السر ٹھیک ہو جاتا ہے. یہ بھوکا اور پیاسا رہنا کئی امراض کے خاتمے کی بنیاد ہے. حکما جانتے ہیں, ڈاکٹر بھی جانتے کہ بسیار خوری, ضرورت سے زیادہ کھانا, بہت زیادہ کھانا, یہ جملہ امراض کی جڑ ہے. عربی کا ایک مقولہ ہے, یعنی لوگ کہتے ہیں عرب کے, المعدۃ, کہ یہ جو معدہ ہے, بیت الداء, یہ بیماری کا گھر ہے. یعنی بیماریوں کی وجہ ہی انسان کا معدہ. جب انسان اسے ضرورت سے زیادہ بھر لیتا ہے, جب اوور ایٹنگ کرتا ہے, پھر بیماریاں پیدا ہوتی ہیں طرح طرح کی. اور یہ بھی میں آپ کو عرض کرتا چلوں, آج کی جدید تحقیق نے یہ بات ثابت کی ہے کہ کئی ایسی پیچیدہ اور عجیب و غریب قسم کی بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں, اور ان کا زیادہ تر علاج جو ہے بھوک پیاس کے ذریعے کیا جا رہا ہے, بھوکا رکھ کے کیا جا رہا ہے. حضرات محترم, اسی طرح عربی کا یہ بھی مقولہ ہے. ایک تو یہ میں نے آپ کے سامنے رکھا نا, المعدۃ بیت الداء, معدہ بیماری کا گھر ہے. اور دوسرا یہ کہ والحمیۃ اساس الدواء, اور یہ جو پرہیز ہے یہ تمام دوائیوں کی بنیاد ہے. ایک حکیم آیا تھا مدینہ منورہ میں, اور اس نے اپنی رضاکارانہ خدمات پیش کی تھی کہ میں مدینے کے لوگوں کا علاج کروں گا. کافی دیر وہاں رہا, کوئی پیشنٹ ہی اس کے پاس نہ آیا. کہنے لگا جی میں تو جا رہا ہوں, بیمار نہیں ہوتے لوگ. اس کی وجہ اسے یہ بتائی گئی, یہ اللہ کے رسول کی تربیت یافتہ ہے, جب تک شدید بھوک نہ لگے کھاتے نہیں ہیں, اور جب کھاتے ہیں تو پیٹ کے کتنے حصے, ابھی حدیث میں نے آپ کو سنائی ہے نا, ایک کھانے کے لیے, ایک پانی کے لیے, اور ایک سانس کی آسانی سے آمد و رفت کے لیے.
یہ حدیث پاک پہ مدینے کے لوگ عمل کرتے تھے. وہ حکیم جو آپ اکتا کے چلا گیا، یہ جناب لوگ بیمار ہی نہیں ہوتے. اور آج بھی آپ سعودی عرب کے اسپتالوں میں چلے جائیں، کئی پاکستانی ڈاکٹر آپ کو یہاں آ کے بتلائیں گے آپ مجبوراً وہاں سے اپنی سروسز ختم کر کے آ گئے، کیونکہ وہاں ہسپتال ہی خالی پڑے ہوتے ہیں، لوگ بیمار ہی نہیں ہوتے. میرے بھائیوں، دوسری شہوت ہے شہوت الفرج، جسے آسان زبان میں جنسی خواہش کہا جاتا ہے، اور یہ شہوت البدن سے بری خواہش ہے. یہ انسان کو اللہ رب العزت کا پرلے درجے کا باغی اور نافرمان بنا دیتی ہے. اسی خواہش کی وجہ سے بے حیائی پیدا ہوتی ہے، اور یعنی پیدا ہوتی ہے، زناکاری جنم لیتی ہے، معاشرے میں بدکاروں کی کثرت ہوتی ہے. اسی حد سے بڑی ہوئی خواہش کی وجہ سے عفت و عصمت کے آبگینے چکنا چور ہوتے ہیں. اسی کی وجہ سے رشتوں کا تقدس پامال ہوتا ہے. اسی کی وجہ سے چادر اور چار دیواری کی عزت و تکریم ختم ہوتی ہے. اسی کی وجہ سے انسان بھیڑیا بن جاتا ہے، اور اسی شہوت الفرج کی وجہ سے انسان حیوانوں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. جیسا کہ آج کل یورپ اور امریکہ کے معاشرے میں رہنے والے لوگ ہو چکے ہیں. ماں بیٹی کی تمیز ختم کر دی انہوں نے محرم رشتوں کو بھی اپنے ہوس کی بھیٹ چڑھا دیا ہے. اس لحاظ سے وہ جانوروں سے بھی آگے جا چکے ہیں. ثم رددناہ اسفل سافلین، اللہ فرماتے ہیں یہ انسان اتنا نیچ ہو جاتا ہے کہ سب نیچ مخلوقات سے بھی گر جاتا ہے. یہ نقشہ آپ کو جنسی خواہش کے حد سے آگے بڑھنے کی وجہ سے امریکہ اور یورپ کے ملکوں کے اندر دکھائی دے گا. جیسے جانوروں کے ہاں اپنے جنسی بھوک مٹانے کی کوئی پابندی نہیں، کوئی قید نہیں، ان کے ہاں بھی نہیں ہے. الا ماشاء اللہ. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا ما اکثر ما يدخل الناس النار، اللہ کے رسول لوگوں کو سب سے زیادہ کون سی چیز جہنم کے اندر داخل کروائے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا الفم والفرج، ایک انسان کی زبان اور دوسرے اس کی شرمگاہ. زبان کا غلط استعمال دخول جہنم کا سبب، شرمگاہ کا ناجائز استعمال اللہ کے غضب و غضب کا سبب. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں سے خطاب فرمایا. یہ حدیث پاک میں پہلے بھی آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں، لیکن روزے کے ساتھ چونکہ یہ ریلیٹڈ ہے اور آج کے موضوع سے مطابقت رکھتی ہے، اس لیے اس کو ذرا توجہ کے ساتھ سنیے گا. آپ نے فرمایا یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج. فرمایا اے نوجوانوں کے گروہ، تم میں سے جو مالی استطاعت رکھتا ہے شادی کرنے کی وہ نکاح کرے، وہ شادی کرے، کیونکہ نکاح کی وجہ سے اغض للبصر آنکھوں میں جھکاؤ پیدا ہوتا ہے، نظر میں حیا پیدا ہوتا ہے. انسان کی آنکھیں بہکتی نہیں ہیں، جھک جاتی ہے جب کسی غلط جگہ پر پڑتی ہے. اور فرمایا وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، اس نکاح کی برکت سے انسان کے کردار کے اندر پاک دامنی پیدا ہوتی ہے، اس کی شرمگاہ محفوظ ہو جاتی ہے. اور آگے فرمایا وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، اور جو شادی کرنے کی مالی استطاعت نہیں رکھتا، میرے پیغمبر نے فرمایا اسے چاہیے کہ وہ روزے رکھے، نفلی روزے رکھے. فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ، کیونکہ اگر وہ نفلی روزے رکھے گا تو اس کی جو شہوت الفرج ہے وہ قابو میں آ جائے گی، اسے اپنے جذبات کو کنٹرول کرنا آئے گا. روزے کی حالت میں اس کے اندر یہ ملکہ پیدا ہوگا کہ وہ اللہ رب العزت کی بغاوت اور معصیت کی طرف نہ دیکھے. حضرات محترم، روزہ شہوت البطن اور شہوت الفرج، یہ دونوں جو شہوات ہیں جو حد سے آگے بڑھ جائیں تو انسان تباہ ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے، اللہ کا باغی اور نافرمان بن جاتا ہے. ان دونوں پہ قابو پانا سکھاتا ہے.
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ بھی درس دیا کہ کبھی اللہ رب العزت کی نگرانی سے اپنے آپ کو باہر نہ سمجھو. اللہ دیکھ رہا. سورہ علق میں اللہ فرماتے ہیں الم یعلم بان اللہ یرا، کیا انسان جانتا نہیں ہے کہ اس کا رب اسے ہر وقت دیکھتا. یہ جو اللہ کے دیکھنے کا احساس ہے حضرات محترم، جس انسان کے اندر جتنا مضبوط ہوگا وہ اتنا ہی اللہ کا مطیع اور فرما بردار ہوگا، اتنی ہی مومنانہ اور ذمہ دارانہ زندگی گزارے گا. اور جس انسان کے اندر یہ احساس جتنا کم ہوگا اس کی زندگی اتنی ہی غیر مومنانہ اور غیر ذمہ دارانہ. عرب کے بہت بڑے عالم دین تھے، کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، ریگستان میں سفر کر رہے تھے. دیکھتے ہیں کہ ایک سیاہ رنگ کا سوڈانی چرواہا بکریاں چرا رہا، میلے کچیلے اس کے کپڑے ہیں، گدلا سا اس نے وہ سر پہ امامہ باندھا ہوا ہے، شدید گرمی میں عرب کے صحرا میں بکریاں چرا رہا. ڈرائیور سے کہتے ہیں بھائی گاڑی روک. گاڑی رک جاتی ہے. اس چرواہے کو اپنے پاس بلا کے کہتے ہیں اس کا امتحان لینے کے لیے. یہ جو حقیقی علماء ہوتے ہیں نا جی، ان کے جانچنے اور پرکھنے کے پیمانے بڑے زبردست ہوتے ہیں. جو علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں نا جی، ان کی فہم و فراست کا کیا کہنا. اس سے پوچھتے ہیں کہ بھئی ایک بکری ہمیں دے دو، وہ کہتا ہے میں نہیں دے سکتا. وہ عالم دین قیمت بڑھاتے ہیں، کہتے ہیں 200 ریال، کہتا نہیں دوں گا. پھر کہنے لگے 400 ریال، اس نے کہا نہیں دوں گا. انہوں نے کہا 800 1000 ریال دیں گے. کہنے لگا میں نے کہا میں نہیں دے سکتا. اس شیخ صاحب نے پوچھا بھئی کیا بات ہے، کیوں نہیں دے سکتے؟ کہتا ہے کسی قیمت پر بھی نہیں دوں گا. آپ 1000 ریال کی بات کر رہے ہیں. کہنے لگا وجہ تو بتاؤ. اس چرواہے نے جواب دیا وجہ یہ ہے کہ بکریوں کا مالک میں نہیں ہوں، میں ملازم ہوں، بکریاں تو میرے آقا کی ہیں. وہ عالم دین کہتے ہیں سینکڑوں بکریاں ہیں، تم مالک سے کہہ دینا ایک بکری مر گئی. یہ روٹین کی بات ہے، مالک تم پہ اعتماد کر لے گا. کون سا مشکل معاملہ ہے؟ مالک تمہارا کون سا دیکھ رہا ہے؟ اس چرواہے نے پتا کیا جواب دیا؟ وہ عالم دین کہتے ہیں اس نے کہا اللہ یرانی، اللہ تو دیکھ رہا ہے کہ نہیں. عالم دین جو تھے ان کے ایک ساتھی ویڈیو بنا رہے تھے. اس ویڈیو کو انہوں نے یوٹیوب پہ اپلوڈ کیا اور اس غریب سیاہ فام ایک بظاہر گرا پڑا جو آدمی تھا معاشرے کا، اس کا تقوی اور اس کے خوف خدا دیکھ کر عرب کے کئی مخیر حضرات نے اس پہ ریالوں کی بارش کر دی. اللہ نے اس کو انعام دیا اور اللہ تقوی کا انعام دیتا. اللہ فرماتے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. کہ جو میرا ڈر اور خوف اختیار کرتا ہے، میں رب یہ وعدہ کرتا ہوں کہ اس کی پریشانیاں دور کرتا ہوں اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہوں کہ جہاں سے اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا. اس چرواہے نے کبھی سوچا تھا کہ اس طرح ہزاروں لاکھوں ریال صحرا میں چل کے میرے پاس آئیں گے؟ میرے بھائیوں، یہ جو روزے کی تربیت ہے نا، اللہ کے دیکھنے کا احساس، ہر وقت اللہ کی نگرانی کا احساس، یہی تو روزہ میں سکھاتا ہے. آپ کچن میں کوئی موجود نہیں ہے، فریج پڑی ہوئی ہے، اس میں معقولات و مشروبات کی پوری دنیا موجود ہے. آپ فریج کھولنا بھی گوارا نہیں کرتے، چاہے جائے کہ کچھ تھوڑا بہت کھا پی لے، کہ آتے جو ہیں وہ جناب تقاضا کر رہی ہیں، میدا تقاضا کر رہا ہے، گلا سوکھا ہوا ہے، 2000 قطروں کی ڈیمانڈ کر رہا ہے. کیا سبب ہے؟ جان پہ بنی ہے. گلا جو ہے اس میں کانٹے چبھ رہے ہیں. میدا جو ہے وہ زبردست قسم کے کھانے پینے کی ڈیمانڈ کر رہا ہے. کیوں نہیں کھاتے پیتے آپ؟ کوئی پولیس،
کوئی فورس، پاکستان کی پولیس ہو تو چلے، اس کی تو بات ہی کوئی نہیں ہے نا، 2-4 پیسے دے کے کہا جا سکتا ہے ادھر ادھر ہو جاؤ، ہمیں کچھ کھا پی لینے دو. تو پاکستانیوں کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے نا، پھر آپ کیوں نہیں کھاتے؟ عزیزو جواب تو دو نا. جی اللہ دیکھ رہا ہے، کسی کو پتہ نہیں چلے گا، اس مالک کو پتہ چلے گا. یہ ایمان یا میں روزے کی حالت میں تنہائی میں بھی کھانے پینے سے روکتا ہے نا. کوئی آنکھ نہیں دیکھنے والی، کیمرے کی آنکھ بھی نہیں دیکھ رہی، وہ دیکھ رہا. اور اس نے جو 2 ادھر بٹھائے ہوئے نا واچ مین، وہ فرشتے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا جو تم کرو اور ایک لفظ بھی اپنی زبان سے کہو، میرے وہ تیار کردہ جو نگران ہے وہ لکھنے کے لیے بالکل ریڈی ہوتے ہیں. یہ اللہ پر ایمان ہمیں کھانے پینے سے روکتا ہے. تو میں آپ سے بڑے ادب سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، کیا اللہ تعالیٰ صرف ہمیں روزے کی حالت میں کھاتے پیتے ہی دیکھتے ہیں یا ہر وقت دیکھتے ہیں؟ اچھا، تو ایک مسلمان SHO جب تھانے میں بیٹھ کے رشوت لیتا، اس نے روزہ رکھا ہوا ہے، کچھ نہیں کھاتا پیتا، کہ اللہ دیکھ رہا ہے، رشوت لیتے ہوئے وہ اللہ نہیں دیکھتا. ذرا جواب دیتے جائے، دل پہ ضرب لگتی جائے، دیکھتا ہے کہ نہیں دیکھتا؟ جو مسلمان دکاندار روزہ رکھ کے دکان پہ بیٹھا ہے، ترازو میں ڈنڈی مارتا ہے، کپڑا ناپتے ہوئے دھوکہ دیتا ہے، کھاتا پیتا کچھ نہیں، اللہ دیکھ رہا ہے. اس دکاندار کو اللہ ڈنڈی مارتے ہوئے نہیں دیکھتا. ایک سرکاری افسر ہے، اس نے روزہ رکھا ہوا ہے، وہ جناب اپنے دفتر میں بیٹھا ہوا ہے، ملازم موجود ہے، کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے، کمرہ بند ہے، دوپہر کے وقت بھی کچھ نہیں کھاتا پیتا کہ میں روزے سے ہوں. اللہ کو پتا چل جائے گا. جب کرپشن کرتا ہے تو کیا اللہ تعالیٰ کو پتا نہیں چلتا؟ ایک MP، ایک MLA، ایک وزیر مشیر، ایک وزیر اعظم، ایک پریزیڈنٹ، ایک جج، آپ اس دائرے کو وسیع کرتے چلے جائیں اور پوری انسانیت تک پھیلا دیں کہ جو بھی روزہ رکھتا ہے اور کھانے پینے کا خیال تک اپنے ذہن میں نہیں لاتا، کہ کسی کو نہیں پتا چلے گا، اللہ کو پتا چل جائے گا، وہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. انسان کو روزہ یہ تربیت دیتا ہے، یہ سبق دیتا ہے، پورا 1 مہینہ اس کے ضمیر پہ ضربے لگاتا ہے. اور تو روزے کی حالت میں کچھ نہیں کھاتا پیتا، اللہ دیکھ رہا ہے، تو جب بھی اس کی چھوٹی سے چھوٹی نافرمانی کرتا ہے، 7 پردوں میں چھپ کر بھی وہ تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہوتا ہے. اگر کوئی روزے کے سبق کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے، کعبے کے رب کی قسم ہے، روزہ اس کے اندر وہ تبدیلی لے کے آئے گا. روزے سے پہلے جہنمی تھا، رمضان کا مہینہ شروع ہونے کے بعد اللہ اسے جنتیوں میں لکھ دیتا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلِلَّهِ مُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ. بے شمار لوگوں کو اللہ اس مہینے میں جہنم سے آزاد کرتے ہیں اور اس کی ہر رات میں آزاد کرتے ہیں. یہ کون سے لوگ ہیں؟ جو روزے میں اپنے اندر تبدیلی لے آتے ہیں، جو اپنے اندر انقلاب لے آتے ہیں، جو پہلے باغی تھے، روزے کا سبق حاصل کر کے رب کے مطیع اور فرما بردار بن جاتے ہیں. میرے بھائیوں، روزہ عمل کا جذبہ پیدا کرتا ہے. اس دنیا میں انسان آرام کے لیے نہیں آیا، عیش و عشرت کے لیے نہیں آیا، صحت پسندی کے لیے نہیں آیا. میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں دنیا میں آرام کا خواہاں ہوں تو وہ بے وقوف اور احمق آدمی ہے. لقد خلقنا الانسان فی کبد. اللہ فرماتے ہیں ہم نے انسان کو پیدا ہی مشقت میں کیا ہے. اس کی زندگی پیدائش سے ہی موت تک مشقتوں کی زندگی، تکلیفیں ہیں، مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، جد و جہد ہے، کشمکش ہے. انسان دنیا میں آیا ہی تھکنے کے لیے. وہ لوگ بڑے خوش قسمت ہیں جو رمضان کے مہینے میں محنت کرتے ہیں، ریاضت کرتے ہیں، اپنے آپ کو تھکاتے ہیں. بات میرے بھائی جو ہیں وہ کھا کھا کے تھک جاتے ہیں، پی پی کے تھک جاتے ہیں. افطاری کے وقت اتنا گٹا گٹ طرح طرح کے مشروبات پیتے ہیں اور اتنی انواع و اقسام کی چیزیں کھاتے ہیں.
کہ نماز تراویح تو بڑی دور کی بات، نماز عشاء پڑھنے کے لیے پاؤں میں چلنے کی سکت نہیں ہوتی۔ اللہ کے رسول کی حدیث میں نے آپ کو سنائی نا، انسان نے اپنے پیٹ سے برا برتن زندگی میں کبھی نہیں بھرا۔ ایسے میرے عزیز بھائی جو ہے انہوں نے روزے سے کیا حاصل کیا کہ ایک فرض ادا کر کے دوسرا فرض جو ہے وہ چھوڑ دیا نماز کا۔ عمل کے لحاظ سے حضرات محترم انسانوں کی تین قسمیں، تین کیٹیگریز ہیں انسانوں کی، ایک ہے با عمل، ایک ہے بے عمل اور ایک ہے بد عمل۔ با عمل وہ لوگ، کئی ایسے اللہ کے بندے جن کے 11 مہینے بھی اسی طرح ہوتے ہیں جیسے 12واں رمضان کا مہینہ ہوتا ہے، اللہ کے مطیع اور فرمانبردار، عبادت گزار، فرائض کے پورا کرنے والے، واجبات کو ادا کرنے والے، گناہوں سے بچنے والے، رب کی معصیتوں سے مجتنب رہنے والے۔ دوسرا طبقہ ہے بے عملوں کا، کہ جو کہا گیا وہ نہیں کرتے، نماز پڑھو نہیں پڑھتے، روزہ رکھو نہیں رکھتے، قرآن پڑھو نہیں پڑھتے، اللہ کا ذکر کرو نہیں کرتے، بے عمل۔ اور ایک ہے بد عمل، جس سے روکا گیا اس سے بھی نہیں رکتے، جھوٹ مت بولو بولتے ہیں، ظلم نہ کرو کرتے ہیں، کسی کا حق نہ مارو مارتے ہیں، بدکاری چھوڑ دو نہیں چھوڑتے ہیں، یہ بد عمل لوگ ہیں۔ روزہ ان تینوں قسم کے انسانوں کو اللہ رب العزت کی بندگی اور عمل صالح کی دعوت دیتا ہے۔ باعمل لوگوں سے کہتا ہے تم اگرچہ پہلے ہی جنت کے راستے پہ چل رہے ہو، لیکن دیکھو تم سے بھی تیز رفتار جنت کی طرف بڑھنے والے موجود ہیں، تم سے پہلے وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے، مسابقت کرو، مقابلہ کرو۔ بے عمل لوگوں سے کہتا ہے روزہ کہ عمل صالح انجام دینا شروع کر دو، فرائض و واجبات کی پابندی کرو، حلال و حرام، جائز اور ناجائز کے ضابطوں کو مانو، اللہ رب العزت کے قانون کے دائرے کے اندر آ جاؤ۔ اور بد عمل لوگوں سے کہتا ہے بس انتہا ہو چکی تمہارے گناہوں کی، بس حد ہو گئی تمہاری معصیتوں کی، تم نے اللہ کو بڑا ناراض کر دیا، اب باز آ جاؤ اور اعمال صالحہ کی طرف رغبت کرو۔ اور میں اپنی طرف سے یہ باتیں نہیں کر رہا، میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اس مہینے کی پہلی رات آتی ہے، اس کا آغاز ہی ہوتا ہے، ایک اللہ کی طرف سے پکارنے والا پکارتا ہے، آواز لگانے والا آواز لگاتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، اے نیکی کا ارادہ رکھنے والے، اے بلائی کرنے والے، اے عمل صالح انجام دینے کی نیت رکھنے والے، اے اللہ تعالیٰ کی بندگی کی پلاننگ کرنے والے، منصوبے بنانے والے، آگے بڑھ، رمضان کے مہینے کا آغاز ہو چکا ہے، اپنے ارادوں کو عملی جامہ پہنا اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر۔ یہ روزوں کی اذان ہے جو فرشتے دیتے ہیں۔ اور دوسرا کیا پکار کے کہتا ہے اللہ کی طرف سے، یا باغی الشر اقصر، اور اللہ کی بغاوت کرنے والے، نافرمانی کرنے والے، رب کو ناراض کرنے والے، او بے نماز، او غافل انسان، اس سے پہلے کہ موت کا فرشتہ آ جائے اور پھر تو کہے رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، اللہ ایک موقع دے دے، ایک چانس اور دے دے، اللہ میری موت کو ٹال دے، جس دنیا کو چھوڑ کے آیا ہوں اس پہ دوبارہ بھیج دے، پھر میں ایسے اعمال انجام نہیں دوں گا، اللہ پھر تیری بندگی اور عبادت کروں گا، نیک اعمال انجام دوں گا۔ ایسے انسان سے وہ فرشتہ پکار کے کہتا ہے یا باغی شر اقصر، اور اب کے باغی اور نافرمان انسان کہاں تک جائے گا، کہاں تک جائے گا، یہ رمضان کا مہینہ آ گیا، اب تو باز آ جا، اب تو باز آ جا۔ اسی لیے میں نے پچھلے خطبہ جمعہ میں کہا تھا کہ رمضان کے مہینے کو پانا بہت بڑی سعادت ہے، لیکن یہ اس کے لیے ہے جو اس کی اہمیت اور قدر کو جانتا ہے، اور جو نہیں جانتا، جو اس کا احترام نہیں کرتا، وہ اس کو پاتا تو ہے، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا فَإِنَّ الشَّقِيَّ مَنْ حُرِمَ فِيهِ رَحْمَةَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ،
جو اس مہینے کو اپنی زندگی میں دیکھتا ہے اور پھر بھی اس کا احترام نہیں کرتا، اس کے تقاضے پورے نہیں کرتا، رب کی بغاوت اور معصیت ترک نہیں کرتا، وہ بڑا بدبخت ہے جو اس مہینے میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہتا ہے۔ حضرات محترم، وقت کافی ہو چکا ہے۔ عرض میں یہی کرنا چاہتا تھا کہ بھوک اور پیاس کا نام روزہ نہیں ہے۔ رب صائم لیس له من صیامہ الا الظمأ ورب قائم لیس له من قیامہ الا السحر۔ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بڑے روزہ دار ایسے ہوتے ہیں جنہیں روزے سے بھوک کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملتا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ بھوک اور پیاس کی مشقت برداشت کرتے رہتے ہیں، اجر کوئی نہیں ملتا، اور کتنے ہی راتوں کو قیام کرنے والے، لمبی لمبی تراویح پڑھنے والے، رکوع سجدے کرنے والے ایسے ہوتے ہیں جنہیں ان کی نماز سے سوائے رت جگہ کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ یہ کون سے لوگ ہیں کہ جو روزہ تو رکھتے ہیں، قیام تو کرتے ہیں، لیکن روزے کے فلسفے کو نہیں سمجھتے، روزے کے مقصد کو نہیں سمجھتے، وہ تربیت نہیں حاصل کرتے جو یہ روزے کا ادارہ دینا چاہتا ہے، اس کی حکمت کو نہیں سمجھتے، بس کھاتے پیتے نہیں ہیں، بھوک اور پیاس برداشت کرتے ہیں، اللہ کی بغاوت نہیں چھوڑتے، معصیت ترک نہیں کرتے، ظلم نہیں چھوڑتے، لوگوں کا حق مارنا نہیں چھوڑتے۔ روزے کا جب چاند نکلا نا جی پرسوں، تو میں ٹی وی کے سامنے بیٹھا ہوا تھا کہ دیکھوں کیا اعلان ہوتا ہے۔ رویت ہلال کمیٹی بڑا انتظار کروا رہی ہے۔ بہرحال اچانک وزیر اعظم جناب شہباز شریف کے بیان پر نظر پڑی کہ جی روزے میں زیادہ سے زیادہ قوم کو دعائیں کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں مہنگائی، بے روزگاری اور بدامنی سے بچائے۔ میں نے کہا حضرت اس کا ذمہ دار کون ہے؟ بڑے آپ صوفی بن کر اور بڑے استاد بن کر یہ درس دے رہے ہیں قوم کو، مہنگائی مسلط کس نے کیا لوگوں پر؟ بے روزگاری کس نے اس قوم پہ مسلط کی ہے؟ اور یہ جو کچھ بھی اس ملک کا یہ جو دیوالیہ پن ظاہر ہو رہا ہے، اس کے پیچھے کون سی قوت کار فرمایا؟ جناب آپ ہی تو ہیں، آپ کے سوا کون ہے؟ اور جو وزیر اطلاعات ہے ماشاءاللہ، جو پاکستان کی بڑی پارٹی کی ترجمان ہے خاتون، ٹی وی پہ آگے بڑے بڑے لمبے بھاشن دیتی ہے، اس نے کہا روزہ خود احتسابی کا درس دیتا ہے۔ اور ظالموں، تمہیں خود احتسابی کا موقع مل جائے تو اس قوم کی قسمت نہ بدل جائے؟ تم نے تو کبھی اپنا محاسبہ کیا ہی نہیں ہے۔ ابھی توشہ خانہ کے حوالے سے تفصیلات جاری ہوئی نا، کیا موجودہ وزیر اعظم اور سابقہ وزراء اعظم، کیا پیپلز پارٹی، کیا پی ٹی آئی اور کیا مسلم لیگ نون، اور جتنے بھی جناب مختلف عہدوں پہ براجمان رہے ہیں، صدر اور وزراء اور وزراء اعظم، انہوں نے کیا حال کیا توشہ خانہ؟ حالانکہ وہ قومی امانت ہے۔ اور دوسری طرف جماعت اسلامی کے 150-200 سے زیادہ افراد مختلف ادوار میں، وزراء بھی رہے ہیں، میئر بھی رہے ہیں، کراچی جیسے بڑے شہر کے میئر رہے ہیں جو دنیا کے تقریباً 125 ملکوں سے بڑا شہر ہے، اس کے میئر رہے، ایم این اے ایم پی اے بھی رہے، وزیر خزانہ بھی رہے جناب اسراد الحق صاحب کی صورت۔ کسی ایک کا نام نہ کبھی پاناما لیکس میں آیا، نہ کبھی توشہ خانہ کے وہ بددیانتیوں کے اندر آیا، نہ کبھی نیب کے اندر آیا، نہ کسی ایف آئی اے کے ادارے کے کسی ریکارڈ پہ آیا۔ دیانتدار لوگ، باکردار لوگ، جیسے وہ جن وسائل کے ساتھ اسمبلی اور اقتدار میں گئے تھے، اسی صورتحال کے ساتھ جو ہے وہ سبکدوش ہوئے۔ آج بھی تو موجود ہے نا، سید عبدالرشید صاحب ہے سندھ اسمبلی میں، مولانا عبدالاکبر چترالی ہے قومی اسمبلی میں، مشتاق احمد خان صاحب ہے سینٹ میں۔ حضرات محترم، کسی ایک کے دامن پر اللہ کے فضل و کرم سے کرپشن کا، خیانت کا، بددیانتی کا دبا تک نہیں ہے، کوئی الزام لگانے کی بھی جرت نہیں کر سکتا۔ اس کے پیچھے جماعت کا نظام تربیت ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، سید مودودی رحمہ اللہ نے جو لٹریچر دیا ہے اپنی جماعت کے لوگوں کو، اس کے اندر فکر آخرت،
اللہ کی بارگاہ میں جواب دہی کا احساس یہ مرکزی حیثیت رکھتا ہے. میں آپ کی اطلاع کے لیے عرض کر رہا ہوں جماعت کے نظام تربیت میں سے گزرا ہوا بندہ بددیانت نہیں ہوتا، بے ایمان نہیں ہوتا، خیانت نہیں کرتا. تو میں نے وزیر اعظم صاحب اور وزیر اطلاعات کی باتیں سن کے کہا قوم کو یہ درس دے رہے ہو، کبھی اپنے ضمیر کی عدالت کے کٹہرے میں بھی اپنے آپ کو کھڑا کر لو. تمہاری بددیانتیوں، خباثتوں، حرامزدگیوں، بے ایمانیوں اور خیانتوں کی وجہ سے ایک ہفتے کے اندر اس ملک کے غریب 4 افراد آٹا لینے کی کوشش میں جاں بحق ہو چکے. فقر و فاقہ میں نہیں جان سکتا، نہ آپ جانتے ہیں. جس کے بچے اس کے سامنے بھوک سے بلک رہے ہو نا، اس سے ذرا پوچھو یہ بھوک اور یہ غربت کیا چیز ہے، کتنی بڑی آزمائش. خودکشی کا اقدام بندہ یوں ہی اٹھا لیتا ہے. باریش لوگ، نمازی لوگ گزشتہ مہینے کے اندر کوئی 10 واقعات ہوئے، انہوں نے پہلے اپنے بچوں کو زہر پلا پھر خود زہر پی کے اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا. یہی لوگ ہیں اس کے ذمہ دار کہ جو قوم کو روزے کی حکمتوں سے آگاہ کر رہے ہیں اور خود احتسابی کا درس دے رہے ہیں. بہرحال حضرات محترم، بھوکا پیاسا رہنا اصل عبادت نہیں ہے، یہ اصل روزہ نہیں. حقیقی روزہ کیا ہے کہ کھانا پینا چھوڑنے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کی ہر چھوٹی بڑی بغاوت اور معصیت کو بھی ترک کیا جائے. جیسے چھپ کے روزے کی حالت میں کھانے پینے کی جسارت ہم نہیں کرتے، اسی طرح 7 پردوں کے اندر چھپ کر بھی اپنے رب کی معمولی سے معمولی نافرمانی پہ ہم جرأت نہ کریں. یہ ہے روزے کا فلسفہ. اللہ ہمیں اسی کے تحت پورا مہینہ گزارنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.